شاہ صاحب، رمضان المبارک زندگی میں عمومی طور پر لوگ بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، امید نہیں ہے. تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ روشنی دکھاتا ہے، وہ امید وہاں سے نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات مبارک کے بارے میں ہم سب کا ایک ایمان ہے کہ وہ آل ٹائم پاورفل ہے، اور وہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. اپنے بندے پر کبھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں لاتا، اور رب تعالیٰ ہر انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو مایوسی مسلمان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ہم کبھی غور کریں تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں یا انسان کے اپنے بنائے ہوئے، ان تمام مذاہب کا لازمی جز روزہ ہے. اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. ہمارے قرآن پاک میں بھی یہی بیان ہے. اور تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، اس لیے کہ تقویٰ کے ذریعے انسان بالکل اسٹریٹ لائف گزارتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دنیا میں ہر ایک کو پسند بھی آتی ہے، کامیابی کی ضمانت بھی ہے کہ اسٹریٹ لائف گزارے، اور آخرت میں بھی کامیابی کی کنجی تقویٰ ہی ہے. تمام مذاہب میں اسی لیے روزہ ایک لازمی جز رکھا گیا ہے. روزہ رکھنے کا ایک پورا پروٹوکول ہے. اس کے اندر پابندی ہے کہ انسان ایسی تمام چیزیں جو رب نے ڈو ناٹس میں ڈالی ہیں، کیونکہ ہر مذہب میں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں. اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈو ناٹس ہیں. تو جو ڈو ناٹس ہیں، روزہ ان سے دور رکھتا ہے انسان کو. یہ ایک طرح سے دنیاوی زبان میں اگر بات کی ٹھیک جائے ہے. تو علماء، دینی زبان میں تو علماء زیادہ بہتر بیان کر سکیں گے، لیکن دنیاوی طور پر اگر میں بات کروں تو یہ ایک ریفریشر کورس ہے مسلمان کے لیے. ہر سال 29 یا 30 دن کا ایک ریفریشر کورس آتا ہے جو ہمارے دین کو ریفریش کر دیتا ہے. لیکن اس ریفریشر کورس کا بعض اوقات ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے کہ 30 دن ہم ایک خاص ڈھب پر زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن عید کے فوراً بعد پھر ہم اپنی پرانے اس میں چلے جاتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. تو روزے کو اگر ہم استعمال کر لیں اپنی تربیت کے لیے، کہ ہماری تربیت ہو جاتی ہے ہر سال کہ ہم ڈو ناٹ سے دور رہ لیں. ڈوز کو فالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ڈو ناٹ سے دور رہنا مشکل ہے. تو وہ یہ تربیت فراہم کر دیتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی روزے کی پابندی کرتا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، اس کی جزیات پر نظر رکھے ہوئے روزہ رکھتا ہے، وہ تقویٰ کی طرف چلا جاتا ہے. تو روزہ ہم رکھیں. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، آپ تو بھلے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، کہ مجھے یہ چاہیے کہ میں روزہ رکھوں تو پھر اس کے تمام لوازمات اور جزیات کا اہتمام کر کے رکھوں تاکہ میرا روزہ بارگاہ الہی میں بھی قبول ہو جائے، اور اس کے جو دینی اور دنیاوی فوائد ہیں. کیونکہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے تو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے
جس کے دنیاوی فوائد نہیں ملتے. اسی لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو خود انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو. ٹھیک. نماز بنیادی رکن ہے اسلام کا، اس سے شروع ہو جائیے کہ نماز کو آپ عبادت کو لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے نوازا. تو رب کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ دینی پہلو ہے اس کا. لیکن دنیاوی طور پہ دیکھیے تو اب یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ نماز یوگا کی اعلیٰ ترین شکل ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. اب اس کو مان گئی دنیا ساری، اور اب تو خاص سائنس بھی مانتی ہے. جی. آپ اس کے ایک ایک رکن کو دیکھیے نماز کے، اس کے دنیاوی فوائد ملیں گے. آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے شروع ہو جائیے، اور تربیت ہے انسان کی کس طرح سے ہوتی ہے. صفائی ستھرائی کی تربیت بہت ہے. اسی طرح دوسرے زکوٰۃ کو دیکھیے آپ. ٹھیک ہے. کہ جس معاشرے میں زکوٰۃ رائج ہو جائے وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہتا. ایسی فائنینشیل سپورٹ ہے. آتی ہے. ٹھیک ہے. سائیکل ایک چلتا اتنا فائنینشیلی افلوئنٹ ہو جاتا ہے معاشرہ، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیک اوور کیا تو زکوٰۃ دینے والے بہت کم تھے، لیکن ان کا دور مکمل 10.5 سال کا دور مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سبھی دینے والے ہو گئے تھے. اسی طرح روزہ ہے. روزے کے اپنے انسان کے جسمانی فوائد ہیں، اس کا فائدہ انسان ہی کو ملتا ہے. مذہبی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں. شاہ صاحب کوئی خاص عمل یا وظیفہ جو کہ رمضان میں آپ کے خیال میں ہم کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قیام اللیل سب سے بڑا وظیفہ ہے. کہ روزے میں روٹین مسلمان کا کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہے کہ رات کو جاگ لیں ہم. ٹھیک ہے. تو رات کو جاگ کے بجائے اس کی کہ میں دنیاوی مصروفیات میں چلے جاؤں، کھیل میں مصروف ہو جاؤں اور تفریح میں مصروف ہو جاؤں، وہ جو تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے تراویح اور سحری کے درمیان، نیرو گیپ ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، وہ اگر میں عبادت میں صرف کر لوں تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہو جائے گا. ٹھیک. کیونکہ رات کا وہ پہر جو ہے جو 2 بجے کے ارد گرد آتا ہے، وہ ایسا پہر ہے جہاں انسان پوری کنسنٹریشن سے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. عبادت کے اندر اس کا اگر میں یہ کہوں کہ مغز جو ہے، تو دین تو کہتا ہے کہ عبادت کا مغز دعا ہے، لیکن کرکس اگر میں یہ کہہ دوں اس کو، شاید اردو کا اس کے لیے کیا لفظ ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ یہ ہے کہ عبادت ہم پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کریں. ایسی کنسنٹریشن جس میں ہمارے زبان، ہمارا دل اور ہمارا ذہن ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو جائیں. جب وہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں تو اس کے فوائد بہت ہیں. میں اس سلسلے میں ایک مثال عرض کر دوں آپ سے، گرچہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی بات. ہم مکان بناتے ہیں، اس کے اندر ہمارے یہاں پہلی سٹیج یہ ہوتی کہ آرکیٹیکٹ ڈیزائن کر کے دیتا، اور وہ ہم سے بڑی ہیوی فیس چارج کرتا ہے. اس کو کرنی بھی چاہیے، اس کی مہارت ہے. میسن ہے جو دیوار کھڑی کرتا ہے، عمارت کھڑی کرتا ہے. پھر مزدور ہے جو اینٹیں اٹھا کے اور مارٹر مکس کر کے معمار تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے خطرناک کام مزدور کا ہے کہ وہ بیچارہ سر پہ بوجھ اٹھا کے کانپتی ٹانگوں سے
बांस की सीढ़ी पर चढ़ कर ऊपर की मंजिल में पहुंचा रहा है, खुदा न खास्ता पांव स्लिप कर जाए तो वो जान से जाएगा। सबसे सख्त काम मजदूर का है, लेकिन सबसे कम उजरत उसी को मिलती है। मेमार बैठा हुआ ईंट पर ईंट जमाता है, उसकी जो मेहनत का मुआवजा है वो मजदूर से 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। आर्किटेक्ट एयर कंडीशन कमरे में बैठ के लाइनें खींच के देता है, उसका मुआवजा सबसे ज्यादा है। उसके पीछे एक वजह है कि मजदूर जो काम कर रहा है उसमें उसकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, वो सिर्फ अहकामात की तामील कर रहा है और कुछ नहीं है। मेमार ने तरबियत ली भी है, जहन को अप्लाई कर रहा है कि इन बिटवीन द ब्रिक्स मॉर्टर की कितनी लेयर देनी है, मुझे दीवार को बिल्कुल सीधे रखना है, उसको एक सर्टेन हाइट तक उठा के छोड़ देना है ताकि वो उसकी क्योरिंग हो जाए, फिर नेक्स्ट डे उससे ऊपर रखेगा। वो माइंड अप्लाई कर रहा है, उसका एक शौक भी है जिसको हम कहते हैं दिल अप्लाई कर रहा है कि मेरी बनाई हुई इमारत इतनी नफीस हो कि लोग देख के कह दें कि फला मेमार की बनाई हुई है। तो उसका दिमाग और दिल उसमें शामिल है। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बेहतरीन। आर्किटेक्ट जो है एक लंबा अरसा पढ़ के आया है, उसका शौक है उसके अंदर, वो दिल उसका शौक की सूरत में उसके अंदर शामिल है। वो ज़हन अप्लाई कर रहा है, उसके हाथ काम कर रहे हैं, महारत है उसमें, मुआवजा सबसे ज़्यादा देता है। तो जब हम अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहे हैं उसमें हमारा दिल, ज़हन, ज़ुबान यकसू हो गई है मिलके, तो उसका मुआवजा उतना ही ज़्यादा हमें रब ताला से मिलता है, और वो मुआवजा है जन्नत की सूरत में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बुनियादी चीज़ है इबादत के अंदर। इसी तरह रोज़े का एहतमाम जो करते हैं हम, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि रोज़े की तमाम जज़ियात और लवाज़मात, उसके प्रोटोकॉल पूरा हम जी जी मेंटेन करके जब रोज़ा रखते हैं उसकी चीज़ें जैसे जैसे आप जितने ज़ौक़ और शौक़ के साथ जाएंगे उसके फ़वाइद उतने ही हैं। बिल्कुल, जितनी अच्छे तरीके से आप उसको करेंगे उतना ही यही तो इस माह रमज़ान की रहमत और बरकतें हैं।